آخری علماء کا نظریہ نمبر 19، دوزخ پہ ہیں 19 فرشتے، والعیاذ باللہ تعالی۔ دیوبندیوں کی سب سے مشہور کتاب جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال، شیخ زکریا سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے، صفحہ 484، رائے ونڈ سے چھپی ہوئی کتب خانہ فیضی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد کا واقعہ لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ بڑا ڈیٹیل واقعہ، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اس کا لب لباب میں بیان کر دیتا ہوں کہ شیخ ابو یزید قرطبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کے متعلق یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد، جبکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب غیبی خبر نبی کے ذریعے آتی ہے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے غیبی خبر کا، کسی غیر نبی کو بھی غیبی خبر مل جاتی ہے سوائے اس کے جو خواب ہے، اور وہ بھی جب واقعہ ہوگا تو کنفرم ہوگا۔ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہے، اور وہ بھی شیطانی بھی ہو سکتا ہے، رحمانی بھی، وہ چیک کیا جائے گا اس واقعے کے پورے ہونے کے بعد۔ لیکن یہ خواب کا ذکر نہیں ہے، یہ بیداری کا ہے، کشف کی حالت کا۔ وہ کہتے ہیں بتا دیتا تھا جنت اور دوزخ، اور یہ بھی جھوٹ ہے، جنت دوزخ کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا، نہ خواب کے ذریعے نہ کسی ذریعے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہوئی ہے بات۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ وہیں وہ لڑکا بیٹھا ہوا، اس نے چیخ ماری کہ میری ماں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے کنفرم ہو گیا وہ بیداری میں بات کر رہا ہے، ورنہ وہ وکیل کہیں گے یہ خواب میں ہو رہا ہے۔ تو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں 70,000 دفعہ ایک کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا، تو میں نے دل ہی دل میں اس کو TCS کروا دیا، اصال ثواب یعنی کہ۔ تو کہتے ہیں وہ ہنسنے لگ پڑا اور نے کہا شیخ وہ میری ماں کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے 2 فائدے ہوئے مجھے۔ ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا کشف بالکل صحیح ہے، یہ جج کرنے کا طریقہ، اور کہتے ہیں دوسرا مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے زبردستی بخشوایا جا سکتا ہے۔ یہی مطلب ہوا نا۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کی صداقت بھی پتہ چل گئی، حالانکہ یہ حدیث کہیں پر موجود ہی نہیں کسی اہل سنت کی معتبر کتاب کے اندر کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخشوایا جائے، ورنہ تو بڑا آسان کام ہے۔ لال مسجد کے جو قاتلین ہیں پرویز مشرف سمیت سماج سارے اس کے معتقدین، تو ٹھیک ہے وہ جناب 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے تو بخشوا لیں اپنے آپ کو، جتنے انہوں نے وہاں بے گناہ لوگ قتل کیے تو ٹھیک ہے بخشے جائیں گے، پھر انہی کے پاس ہی چلے جائیں، انہی کے ہی مارے ہیں انہوں نے، تو ان سے کہیں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ دیں، یہ دین ہے۔ اور اتنا بڑا دعویٰ کہ وہ جنت اور دوزخ بتا دیتا تھا، یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہو تو ہم کافر ہو جائیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، صحابہ آگے چلے گئے، یا رسول اللہ کیوں رکے؟ فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کو تو 4 فٹ نیچے نہیں قبر میں نظر آتا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں، ان کے بزرگوں کو جنت اور دوزخ بیداری میں نظر آتی ہے، اور پتہ لگ جاتا ہے کون جنتی کون دوزخی۔ بخاری اور مسلم کے اندر کئی جگہ پر یہ چیز موجود ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، کسی صحابی کو بھی منافقین کے نام بھی نہیں پتا تھے، جنتی دوزخی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر وہ فتویٰ سن لیجئے، وحی کا فیصلہ نمبر 19 سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں نے علم غیب والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 6 کے نام سے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتاتا پھرے ہر ایک کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تو اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، اس کو غیب کی خبر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اپنے بزرگوں کو رسولوں کے برابر اس سے بھی بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہاں پر وہ پھر علم لدنی کا بھی سہارا لیتے ہیں، اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، پہلی دفعہ کسی بندے نے ہاتھ ڈالا ہے اس مسئلے کو، مسئلہ نمبر 55A کے نام سے علم لدنی، یہ جو عقیدہ تصوف کے اندر آیا اور ان بزرگوں کے اندر، اس کا تحقیقی جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں 100 منٹ کی گفتگو الحمدللہ اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے۔ یہ تمام عبارتیں آپ نے سن لی، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کے پیچھے، ان عبارتوں کے پیچھے، ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے، یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس، اس پر عمل کرنا ہے۔ میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر
57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں۔ مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو، اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو علل اعلان نکالیں، ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے، کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محو کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔